أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز محترم دوستو، قابل عزت و احترام خواتین، محترم قابل تعظیم بزرگ حضرات و خواتین، دل و جان سے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پہلے میں آپ تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ عافیت میں رکھے، آپ کے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں نثار فرمائے، آپ کی ہر گھڑی ہر آن اور ہر سمت سے حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ کو والدین اور بزرگوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب خواتین و حضرات کو بچوں پر محبت اور شفقت کا برملا اظہار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میں آپ پورا عالم اسلام، پوری دنیا، تمام ملائکہ اور جنات اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں،
اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. جب ہم لفظ عالمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو نقشہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم ایک نہیں ہے اور ہر عالم میں بے شمار مخلوقات ہیں. ہر عالم کا ایک نظام ہے. ہر عالم میں زمین بھی ہے، سماوات بھی ہیں، چاند سورج ستارے اور کہکشانی نظام بھی ہیں، اور عالمین سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم نہیں ہے. اور لغوی اعتبار سے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں تو یہ انکشاف ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کا سراغ ملتا ہے اور عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ عالمین کا مطلب ایک عالم نہیں ہے. اتنے عالمین ہیں کہ جن کا شمار ہماری شماریات میں موجود نہیں ہے. کتنے عالمین ہیں اس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے اوپر یعنی عالمین کی جتنی زمینیں ہیں سب کے اوپر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائے تو پورے سمندر جو روشنائی بن گئے ہیں ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی. اور جتنے درخت ہیں عالمین میں اور وہ ہر درخت کے قلم بنا دیے جائیں تو درختوں کا نام نشان بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کے شب و روز میں نظام زندگی میں پیدائش، حیات، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت اور مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی اور وہاں کی پورے شب و روز اور نشیب و فراز موجود ہے. مختصراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کسی بھی طرح
احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہارے دریاؤں کی طرح، تمہارے سمندروں کی طرح سارے عالمین کے سمندر روشنائی بن جائے، اور عالمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کہ سب کے قلم تراش لیے جائیں، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں قائم رہیں گی۔ یہ ایک مختصر سا بہت مختصر سا، اس کو تو ہم شارٹ فارم میں نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی مختصر سا اس کائنات کا جائزہ ہے جس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عالمین فرمایا ہے۔ عالمین سے مراد بے شمار دنیایں ہیں، اور جب بے شمار دنیایں ہیں تو بے شمار مخلوقات ہیں، اور جب بے شمار مخلوقات ہیں تو ہر مخلوق کی بے شمار افراد ہیں، نوع مختلف ہیں، پرندے، چوپائے، حشرات الارض، وائرس، بیکٹیریا، ایسے جراثیم، اب تو خیر بہت بڑی بڑی خودبینیں بن گئی ہیں، نظر آ جاتے ہیں، ایسے بھی جراثیم موجود ہیں کہ جن کے لیے ابھی خوردبین کی بھی ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے، سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے بعد میں اس کی ایجاد ہو جائے۔ اب اس میں نے یہ تمہید جو مختصراً بیان کی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کسی بھی صورت سے بہت بڑے مٹکے کا پانی ایک چھوٹی سی بوتل میں بھر دوں۔ اب کوشش میں کہ ماں کہاں تک کامیاب رہا، تو یہ ایک مزہ کا خیز بات ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ایک مثالاً ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی تمثیلاً۔ اب اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کی جو تشریح ہے وہ آپ نے حضور قندر بابا اولیاء کی کتاب میں پڑھا ہوگا، ایک کتاب المبین ہے، 30 کروڑ روح محفوظ ہیں، 80,000 حزیرے ہیں، ہر حزیرے میں کیا کہتے ہیں وہ ہیں پلینٹس ہیں، اسٹارز ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ آپ کا کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سارا سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت جو ہے قلم بن جائے، جیسے کہ میں نے ابھی آیا تو آپ کو پڑھی تھی، تو اللہ کی باتیں برقرار رہیں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اس پورے نظام کے لیے نگرانی بھی چاہیے، نگرانی کے لیے پورا ایک نظام چاہیے، اس نظام سے اور نگرانی سے پہلے وسائل کی موجودگی چاہیے۔ دیکھیے نا، اب بچہ پیدا ہوا، وسیلہ سب سے پہلے ماں کا سینہ بنا،
پھر وسیلہ ماں باپ کی محبت بنی، پھر وسیلہ بہن بھائی ان کی محبت بنی، پھر وسیلہ اس کے کپڑے بنے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے، پھر اس کی غذائی ضروریات کے تمام ہوا، پھر بڑا ہوا اور بڑا ہوا، پھر تعلیم و تربیت وسیلہ بنا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے، پھر بچوں کے بچے ہوئے، پھر خاندان بنے، پھر کنبے بنے، پھر برادریاں بنے، پھر قبائل قبیلے بنے. یہ سب بغیر وسائل کے میرے بچوں ممکن نہیں ہے. اگر وسائل نہیں ہوں گے تو آدم کے بعد آدم کی اتنی اولادیں نہیں ہو سکتی تھیں. اگر وسائل زیر بحث نہ آتے تو دنیا کی آبادی 7 ارب نہیں ہوتی. 7 ارب آبادی تو وہ ہے آدمیوں کی، پرندوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں، اشراط الارض کا تو کوئی پتہ نہیں، سمندری مخلوق کا تو پتہ ہی نہیں کتنی ہے. اب اس کے لیے وسائل بنے. یہ چیزیں جب پیدا ہو گئی اب ان کے لیے وسائل چاہیے. وسائل کیا؟ موسم چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے لیے، مخلوق کی زندگی کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے. اب میں ہوں، مجھے لیے پانی بھی چاہیے، مجھے سبزی بھی چاہیے، مجھے پھل فروٹ بھی چاہیے، مجھے گیہوں بھی چاہیے، مجھے کپڑا بھی چاہیے. کپڑے کے لیے کاٹن چاہیے، کاٹن کے لیے لوہا چاہیے، اس لیے کہ اگر لوہا نہیں ہوگا تو مشینیں نہیں بنیں گی. کرگے چاہیے، چرخے چاہیے. پھر اب ہو کے مشینیں بن گئی، ان کے لیے بجلی چاہیے. بجلی کے پھر وسائل چاہیے، پانی چاہیے، جنریٹر چاہیے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وسائل ہوں گے تبھی تو سارا کام چلے گا، کاروبار چلے گا. اچھا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ماشاءاللہ اب تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. الحمد تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے. سب تعریفیں، الحمد سب تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے. رب العالمین، جو عالمین کو پالنے والا ہے، جو عالمین کی زندگی کے وسائل پیدا کرتا ہے، جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے زمین میں پھل فروٹ پیدا کرتا ہے، گندم اگاتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے. بارش چونکہ ختم ہو جانی چیز والی چیز ہے، لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. پہاڑ بناتا ہے. جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں آکسیجن کے ذخائر کھول دیتا ہے. ان ذخائر کی وجہ سے پانی جمتا ہے، اور جم کے ایک پورے برف کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دریاؤں میں جو پانی آتا ہے وہ ختم تو ہوگا نا، ختم تو ہو رہا ہے. سمندر الگ چیز، اگر اس کی تشریح میں آ جائے پورا قرآن بھرا پڑا ہے بھائی. بعد میں بھی صرف دریاؤں کو ہو رہا ہے. تو وہ اب وہ جو ہے اب پھر کیا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے. سورج کی تمادت سے، سورج کی گرمی سے، سورج کی ہیٹ سے برف پگھلتا ہے. برف کے پگھلنے سے
اس سے پہاڑوں سے پانی چلتا ہے نیچے کی طرف، نشیب کی طرف، زمین کی طرف، اس کی وجہ سے آبشاریں بنتی ہیں. آبشاروں کی وجہ سے پانی ذخیرہ ہوتا ہے. پانی ذخیرہ ہونے کی وجہ سے دریا بنتے ہیں. دریا بننے کے بعد میں دیکھا نہیں، دریا ہر جگہ دریا ہے. انگلینڈ میں بھی دریا ہے، پنجاب میں بھی دریا ہے. پنجاب کا تو نام ہی 5 دریا. ہر جگہ دریا بنتے ہیں. ان دریاؤں سے نہریں بنتی ہیں. دریا کا پانی جب زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو کنویں بنتے ہیں. ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. اگر اللہ تعالی موسم سرما نہ کرے، دیکھیے ابھی سمندر کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے سب کے ذہن میں ہے سمندر بھی تو ہے، میں نے سمندر کا ذکر نہیں کیا. وہ الگ ایک سلسلہ ہے تخلیق کا. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے سمندر کا کیا سلسلہ ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پانی ایک ضرورت بنی، یعنی وسیلہ بنا. زمین ایک وسیلہ بنا. زمین کی صلاحیتیں، زمین کے اندر گیسز کی رد عمل سے، ٹوٹ پھوٹ سے اس میں نشو و نما ہوئی. نشو و نما کے بعد اس میں سے درخت نکلے، سبزیاں نکلی، پھل نکلے، فروٹ نکلے، گیہوں نکلے، جو نکلی، مکئی نکلی، گوبھی اور کیا آپ کے سامنے سب کچھ نکلا. یہ سب کچھ ہو گیا. یہ سب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ میرے دوست ہیں، بچے ہیں میرے، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ وسائل پیدا نہ ہوتے تو مخلوق کی بھوک کا کیا بنتا؟ اگر روئی، کاٹن یا کپاس نہ ہوتی تو لباس کا کیا بنتا؟ پیٹرول نہ نکلتا تو گاڑیاں کیسے چلتی؟ اور میٹرول کے فضلے سے کپڑا کیسے بنتا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بڑا ہے. سائنس پڑھنے والے لوگوں کے سامنے یہ مسائل بہت اچھی طرح کھل کے آ گئے. یہ ایک سلسلہ ہے. اب یہ تو ہو گیا بھائی. اب وسائل تو بن گئے، اللہ نے بنا دیے، پورا ایک سسٹم ہے. آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا ارے بھائی سنا، آم آ گئے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آم آ گئے. آپ کو کچھ پتہ ہے؟ امرود آ گئے. آپ کو تو کوئی نہیں، انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، آپ تو بھول پا جاتے ہیں. ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کائنات کا. یہ تو سب ہو گیا، سب بن گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب مخلوق تک پہنچانی ہے. اب مخلوق پر پہنچانے کے لیے ایک سسٹم بھی ہونا چاہیے تقسیم کا. آڑتی کے پاس کیا کہتے ہیں زمیندار لے گیا، سسٹم بنا. آڑتی نے آگے کر دیا، اس نے دکانوں پہ ڈال دیا، دکانوں پہ سے آگے لوگ آگے لے گئے. تقسیم کا ایک سسٹم بنا. اب تقسیم کرنے والا کوئی چاہیے. جب تک تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وسائل تقسیم کیسے ہوں گے؟ بنانے والے تو بنا دیے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، کائنات میں بھیجا.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آیت پر غور کیجیے گا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا، اب دوسرا سوال جو میں مختصر کر رہا ہوں، دوسرا سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اب یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، ذخیرہ ہو گیا، غلہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے تقسیم کرنے کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے، اور تقسیم کرنے کے نظام میں کوئی ایسا بندہ بھی ہونا چاہیے جو ان زیروہوں میں وہ تقسیم کرے جن روحوں کو ان وسائل کی ضرورت ہے. اگر بازی سے معاملہ ہے، نہ وہ کھاتے، نہ وہ پیتے، نہ سوتے، نہ جاگتے، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم. بھائی مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میرا کوئی خاندان ہے، میں کثرت بھی نہیں ہوں، اکیلا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 2 3 بس اکیلا ہوں. ایسا اکیلا کہ جس کو 2 ہوتی ہی نہیں، ہے ہی نہیں 2. اب اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے بچے نہیں ہوتے، وہ اس نے خود ہی فرما دیا میں باپ نہیں ہوں. اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے. اس نے یہ بھی کہہ دیا اللہ الصمد. میں ضروریات زندگی جو انسان کو دی گئی ہیں، اللہ الصمد، ان سے بے نیاز ہوں، نہیں ضرورت مجھے. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم. نیند تو الگ بات ہے، مجھے تو غنود کی بھی نہیں آتی. اب کون انسان ہے جو کو نیند نہیں آتی، غنود کی نہیں آتی؟ سب کو آتی، سب کو. اور کون سی مخلوق ہے جو سوتی نہیں ہے؟ وائرس سے لے کے چونٹی سے لے کے ہاتھی تک سب سوتے، سب کو نیند آتی ہے. اچھا، میرا جو اس وقت مدعا ہے بیان کرنے کا، اور مختصر میں اس کو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وسائل کو بنانا ایک کام ہے، وسائل کو تقسیم کرنا دوسرا کام ہے. اور جو وسائل کو تقسیم کرنے والا ہے وہ نیوٹرل ذہن کا ہونا چاہیے. اس کے اندر رحمت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کون مجھے مانتا ہے، کون مجھے نہیں مانتا، کون میرا دوست ہے، کون میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. نہ، اس کی ڈیوٹی ہے. ایک نان بھائی ہے، روٹی پکا رہا ہے، اس کا کام یہ، ہندو آئے اس کو روٹی دے دو، مسلمان آئے اس کو روٹی دے دو، کافر آئے اس کو روٹی دے دو، گدھا آئے بھوکا ہو وہ اس کو روٹی دے دے. یہ کسی بھی چیز کو، اب درخت ہیں انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پانی چاہیے بھائی، انہیں کھاد چاہیے. اب وہ سائل کی تقسیم ہے، اب درخت کو دھوپ چاہیے، آکسیجن چاہیے، مٹی چاہیے، پانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو اس کی ضروریات زندگی، فاسفورس اور یہ وہ جو بھی ہے سب کچھ چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کی تقسیم اب زیر بحث آئے گی. اب اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دوست، ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے، تاکہ ہمارے بنائے ہوئے وسائل کو ہمارے نظام کے تحت، ہماری منشاؤں کے مطابق ان کو تو تقسیم کرے. اللہ کا نام قاسم بھی ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بات اصل میں شروع میں مجھے اندازہ نہیں ہوا. میں نے وہ اتنی 4-5 آیتیں پڑھی تھی. میرا ارادہ تھا کہ ان کو سب کو کور کر لوں، لیکن وہ اس میں تو پھر زیادہ ہی دیر لگ جائے گی. ابھی بھی کتنی دیر ہو گئی؟ بہت کافی دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ترویج کے لیے، ترقی کے لیے ہمت عطا فرمائے. اور میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس دنیا سے جاؤں تو سرخرو ہو کر جاؤں. اللہ کے سامنے جب میری حاضری ہو وہاں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرخروئی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر آپ عمل کریں. الحمدللہ آپ کا جو یہ پروگرام شروع ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ایک اچھا پروگرام ہے. اور ہمارے بھائی جان، یہ ان کا نام ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی ہے، لیکن یہ جگت بھائی جان کہلاتے ہیں. جگت بھائی جان جو ہیں، اور ہاں بڑی عجیب بات آپ کو میں سناؤں، یہ بھائی جان میرا رکھا ہوا نام نہیں ہے بھائی. ایک باپ بیٹے کو بھائی جان کہاں کہتا ہے؟ یہ بھائی جان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بھائی جان پکارتے تھے. وہ اتنا عام ہو گیا، زبان سے عام ہو گیا کہ اب ان کے دادا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں، ان کے ابا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں، ان کے اساتذہ بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ایک اللہ کے بندے نے اس بندے کو، جس کا نام اس کے ماں باپ نے کچھ بھی رکھا، وہ نام بھی انہوں نے رکھا، اس کو بھائی جان کہہ دیا. لہذا اب ساری کائنات میں یہی نام پکارا جائے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہی نام پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں. مجھے تمام سلسلے والوں کو، بھائی جان کو، اور تمام میرے کارکنان کو، تمام نگراں مراقبہ حال کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی مشن کی آبیاری کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق پوری جد و جہد و کوشش کریں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی و راضی برضا ہوں. بچوں کو بہت پیار، چھوٹوں کو دعا، بزرگوں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.